السلام علیکم۔ دل کی سرحدوں پر آج کا ناول۔ میں اس گوری بلی سے شادی کیوں کروں دادا جی؟ میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ کیا صرف اس لیے کہ جاگیر باہر نہ چلی جائے؟ اس کے پہننے اوڑھنے کا انداز دیکھا آپ نے؟ رحمان خان نے غصے سے دانت پیسے۔ وہ خیبر کی پہاڑی علاقے کی بڑی حویلی کا وارث تھا۔ اس کا رعب دور دور تک مشہور تھا۔ جہاں سے گزرتا تھا لوگ رک رک کر دیکھتے، یوں لگتا جیسے کوئی یونانی شہزادہ گزر رہا ہو۔ اصول پسند، باہمت اور خاندان کا اکلوتا وارث۔ لیکن آج دادا نواب خان کی خواہش کے آگے ڈٹ گیا تھا۔ وہ لڑکی تھی زہرا، اس کی چچی کی بیٹی، لندن میں پلی بڑھی۔ ماں فریال بیگم کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ اس کے والد 1 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ وہ ادھر لندن میں ہی دفنائے گئے تھے۔ فریال بیگم اچانک پاکستان لوٹ آئی تھی، ہمیشہ کے لیے، اور زہرا بھی۔ کچھ دنوں سے حویلی کے بند کمروں میں میٹنگز ہو رہی تھیں۔ نواب خان، شاہد خان اور فریال بیگم۔ رحمان کو پتہ چلا تو خون کھول اٹھا۔ دادا جی، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ لڑکی تو مکمل طور پر مغربی ہے، ٹائٹس پہنتی ہے، بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے، یہاں کے رہن سہن سے نفرت کرتی ہے۔ نواب خان نے گہری سانس بھری۔ بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ زہرا کی ماں کی جائیداد کا آدھا حصہ اسے ملے گا جس سے وہ شادی کرے گی۔ اگر وہ شادی کہیں اور کر لے گی تو ہماری پرانی جاگیر، حویلی، زمینیں سب آدھے اس کے ہو جائیں گے۔ ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ دشمن ہم پر قابض آ جائیں گے۔ رحمان سوچ میں پڑ گیا۔ اور وہ 18 کی ہو رہی ہے۔ فریال بیگم چاہتی ہیں کہ 18 کا ہوتے ہی اسے گھر کی بنایا جائے۔ رحمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ٹھیک ہے دادا جی، اگر سب کی مرضی ہے تو میں راضی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ مجھے مغربی انداز پسند نہیں، اسے ہماری تہذیب کے مطابق رہنا پڑے گا، ورنہ میں خود سکھاؤں گا اچھے طریقے سے۔ دوسری طرف زہرا رو رہی تھی۔ ماما، یو کانٹ ڈو دس ٹو می۔ میں اس داڑھی والے انکل سے شادی نہیں کروں گی، اس کی آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ فریال بیگم نے اس کے آنسو پونچھے۔ بیٹی، یہاں کا ماحول مختلف ہے، یہ پاکستان ہے، اور یہاں عورت کی عزت بہت کی جاتی ہے۔ لیکن زہرا نہیں مانی۔ وہ چپکے سے پاسپورٹ اور سامان پیک کر کے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی میں خوشی کا شور ابھی تک گونج رہا تھا۔ ہنسیاں، مبارکبادیں، ڈھول کی آوازیں۔ پارلر والی آ کر زہرا کو تیار کر کے جا چکی تھی، کیونکہ آج ان کا نکاح تھا۔ زہرا کی گود میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس میں بس پاسپورٹ، ماں کی ایک پرانی تصویر، چند نوٹس اور ایک چھوٹی سی ڈائری، جس میں اس نے لکھا تھا، میں آزاد ہوں یا آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ ماما، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے اگر میں یہاں رہی تو میری روح مر جائے گی۔ یہ حویلی، یہ روایات، یہ سردار، یہ سب مجھے نگل جائیں گے۔
میں زندہ رہنا چاہتی ہوں ماما۔ اس نے رحمان کی شال اٹھائی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، یا شاید اس احساس سے بچنے کے لیے کہ وہ اکیلی ہے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حویلی کے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ وہ چپکے سے نکل گئی۔ پاؤں زمین کو چھو رہے تھے مگر دل آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ باہر نکلتی ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ وہ تھر تھرا اٹھی۔ آنسو اب تیز بہہ رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں واپس لندن، جہاں میری ماں کی خوشبو نہیں مگر میری آزادی ہے۔ وہ سڑک پر بھاگی۔ رات کا اندھیرا اس سے نگل رہا تھا اور وہ بھاگ بھاگ کر پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ اچانک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اسے روکا۔ ادھر فریال بیگم جب زہرا کو کمرے سے لینے گئیں اور زہرا کو وہاں موجود نہ پایا تو فوراً نواب خان کو بتایا۔ نواب خان نے رحمان کو ہر حال میں گھر کی عزت کو واپس لانے کو کہا۔ رحمان غصے اور بے چینی میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ظاہر خان، جو کہ دشمن کا بیٹا تھا، گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرارت اور لالچ تھا۔ ارے واہ! رحمان کی دلہن رات کے اندھیرے میں اکیلی یہاں! زہرا پیچھے ہٹی۔ مجھے جانے دو پلیز، میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ ظاہر خان کے ہنس کر آگے بڑھا۔ کیا بات ہے، اتنی خوبصورت لڑکی رحمان کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟ اب تو مزہ آئے گا۔ چلو میں تمہیں محفوظ جگہ پہنچا دیتا ہوں۔ زہرا کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگی تیزی سے، مگر پاؤں پھسل گئے اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گھٹنے چھلنی ہو گئے، خون بہنے لگا، مگر درد جسم کا نہیں دل کا تھا۔ اللہ مجھے بچا لو، میں ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اچانک اس پر ایک سایہ چھا گیا۔ مضبوط بازوؤں نے اسے اٹھایا اور وہ رحمان تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی بجائے آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی گھٹنے، بکھرے بال، آنسوؤں سے تر چہرے کو۔ زہرا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، تم نے سب کیوں کیا؟ تم نے میری عزت کو، میری ماں کی عزت کو، میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ زہرا روتے ہوئے اس کے بازوؤں میں جا گری۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا رحمان، مجھے لگ رہا تھا تم مجھے زندہ درگور کر دو گے۔ میں آزاد رہنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگتا ہے میں کہیں کی نہیں رہی، نہ لندن کی نہ یہاں کی، میں ادھوری ہوں۔ رحمان نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ اس حال میں زہرا کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ نہ جانے کب اس کا غصہ پیار میں بدل گیا تھا اور وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ تم ادھوری نہیں ہو زہرا، تم مکمل ہو، مگر تم نے مجھے بھی ادھورا کر دیا۔ میں تمہیں واپس لے جا رہا ہوں، مگر یہ واپسی زبردستی کی نہیں، یہ واپسی محبت کی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں کل تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر جان لو اس آزادی میں بھی میں تمہارے پیچھے مرتا رہوں گا۔
کیونکہ تم میری ہو۔ اب تم رو مت۔ آنسو رحمان کی قمیص پر گر رہے تھے۔ مجھے ماں کے پاس لے چلو، بس ایک بار۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں قبول کرنے کی کوشش کروں گی رحمان، مگر مجھے وقت دو۔ مجھے یہ احساس دے دو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ رحمان نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی زہرا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر سانس میں، ہر درد میں۔ آج رات تم رو، کل سے ہم دونوں مل کر مسکرائیں گے۔ یہ رات ہمارے درمیان کی آخری رات نہیں، یہ ہماری محبت کی پہلی رات ہے۔ گاڑی حویلی کی طرف چلی۔ زہرا اس کے سینے میں سر رکھ کر رو رہی تھی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو تھے، درد کے نہیں، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں۔ اس کے پاس ایک دل ہے جو اس کے لیے دھڑک رہا ہے۔ نکاح ختم ہو چکا تھا۔ حویلی میں خوشی کا شور ابھی تک گونج رہا تھا، مگر کمرے کے دروازے بند ہوتے ہی ایک گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو دل کی دھڑکنوں سے بھی بلند تھی۔ زہرا بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی، سرخ جوڑا اس کے جسم پر لہرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، رحمان داخل ہوا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، جیسے کوئی طوفان باہر چھوڑ آیا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، صرف دیکھتا رہا۔ زہرا کا وہ چہرہ جو دن بھر رونق میں چمک رہا تھا، اب آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ رحمان نے ایک گہری کانپتی سانس لی، آواز میں درد تھا۔ زہرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آج تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، مگر تمہاری آنکھوں میں خوشی کی بجائے درد کیوں ہے؟ زہرا نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کہ شیشہ چورا ہو گیا ہو۔ کیونکہ یہ میری زندگی نہیں رحمان، یہ میری موت ہے۔ تم نے مجھے مجبور کیا، مجھے نکاح کے نام پر قید کر دیا۔ میں آزاد تھی، لندن کی ہواؤں میں سانس لیتی تھی، مگر آج میری سانس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم نے میری ماں کو خوش کیا، مگر مجھے توڑ دیا۔ میں مر رہی ہوں اندر سے۔ اس نے آہستہ سے زہرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیاں گرم تھیں مگر لرز رہی تھیں۔ زہرا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ زہرا نے آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں ایک سوال تھا، ایک درد بھرا سوال۔ میں جانتا ہوں تمہیں لگتا ہے میں نے تمہاری آزادی چھین لی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ آج مجھ سے بھی میری آزادی چھین لی گئی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر آج تم نے میرے دل کو اپنا لیا ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر تم چلی گئیں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تم میری ہو زہرا، مگر میں بھی تمہارا ہوں۔ یہ رشتہ اب صرف تمہاری مرضی سے چلے گا، مگر مجھے ایک موقع دے دو، مجھے تمہارا دل جیتنے کا۔ زہرا کے آنسو اور تیز بہنے لگے۔ اس نے رحمان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ پہلی بات، تم مجھے کیسے سمجھاؤ گے رحمان؟ میں لندن کی لڑکی ہوں،
تم پہاڑوں کے سردار ہو، ہمارے درمیان تو دوریاں ہیں، زبان کی نہیں دل کی بھی۔ میں ڈرتی ہوں کہ اگر تم مجھے کبھی قبول نہ کرو گے کہ تم مجھے صرف جاگیر کا حصہ سمجھو گے، میں تمہارے لیے کبھی کافی نہیں بن سکتی۔ رحمان نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے پونچھے۔ اس کی آواز میں ایک گہرا درد تھا۔ تم کافی نہیں، تم میری روح ہو زہرا۔ میں تمہیں قبول نہیں کر رہا، میں تمہیں اپنا بنا رہا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر جان لو اس آزادی میں بھی میں تمہارے پیچھے مرتا رہوں گا، کیونکہ تم بغیر میری سانس رک جائے گی۔ زہرا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، واقعی دیکھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف ایک خالص بے پناہ درد اور محبت تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے سینے سے گر گئی۔ مگر آج مجھے تھوڑا سا یقین دے دو، مجھے بتاؤ کیا تم واقعی مجھے چاہتے ہو، یا یہ سب صرف ذمہ داری ہے؟ رحمان نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ اس کی دھڑکن زہرا کے کانوں میں گونج رہی تھی، تیز، بے قرار۔ یہ ذمہ داری نہیں، یہ محبت ہے زہرا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بغیر میری راتیں اندھیری ہیں۔ تمہارے آنسو مجھے توڑتے ہیں، تمہاری مسکراہٹ مجھے جوڑتی ہے۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے رحمان، مگر آج مجھے اپنے قریب رکھ لو۔ مجھے یہ احساس دے دو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ رحمان نے اسے آہستہ سے بستر پر لٹایا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا، نرم اور محتاط۔ تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی زہرا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں۔ آج رات ہم دونوں ایک دوسرے کے درد کو بانٹ لیں گے، اور کل سے ایک نئی صبح شروع ہوگی، مگر آج صرف تم اور میں، اور ہمارے درمیان یہ خاموش محبت۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، ان کے لب آپس میں ٹکرائے اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مدہوش ہو گئے۔ صبح رحمان نے زہرا کو شرارت سے چھیڑتے ہوئے کہا، اب اٹھ کر نہا لو، پتہ ہے نا شادی کے بعد صبح کیوں نہاتے ہیں؟ چند دن بعد اس نے باہر کچھ ایسا دیکھا کہ وہ روتی کمرے میں واپس آئی۔ رحمان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک لیمپ جل رہا تھا جو زہرا کے چہرے پر سنہری کرن ڈال رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چوڑیاں اتارتی ہوئی، ایک ایک کر کے جیسے اپنے آپ کو اس رشتے کی زنجیروں سے آزاد کر رہی ہو۔ ہر چوڑی کی آواز دل کی دھڑکن کی مانند گونج رہی تھی۔ رحمان نے ایک لمحہ رک کر دیکھا، یہ اداسی تمہاری آنکھوں میں کیوں اتر آئی ہے؟ یہ آنسو کس زخم کی گواہی دے رہے ہیں؟ زہرا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ زخم؟ رحمان، یہ زخم تم نے خود مجھے دیے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں بس تمہاری دنیا ہے، مگر آج میں نے دیکھا تمہاری دنیا میں ایک اور بھی جگہ تھی، سحر کی۔ وہ تمہارے سینے سے لگی ہوئی تھی، تمہارے ہاتھ اس کی کمر پر تھے،
تم اس کے آنسو پوچھ رہے تھے، وہ رو رہی تھی اور تم اسے تسلی دے رہے تھے، جیسے کہ وہ تمہاری روح کا حصہ ہو۔ زہرا، وہ آنسو اس کے درد کے تھے۔ اس کا نکاح ختم ہو رہا تھا، بچپن کا معاہدہ جو دل سے نہیں خاندان کی روایت سے جڑا تھا۔ میں نے اسے سمجھا رہا تھا، بس اتنا ہی۔ زہرا نے آخر کار پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر اب ان میں ایک آگ تھی، درد کی آگ، شک کی آگ۔ بس اتنا ہی؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا رحمان۔ تم نے کہا تھا کہ میں پہلی ہوں۔ تمہارا دل پہلی بار میرے لیے دھڑکا، مگر سحر، وہ تمہاری پہلی بیوی تھی۔ تم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور میں تو بس ایک پلیٹ فارم تھی نا، جگیر بچانے کا، خاندان کی عزت کا ایک عارضی سایہ۔ رحمان اس کے قریب آیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو زہرا، یہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سحر کا اور میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، جب ہم دونوں کو محبت کا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کاغذی رشتہ تھا، دل کا نہیں، مگر تم نے میرے دل کو پہلی بار سکھایا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ نے مجھے زندہ کیا، تمہارے ایک آنسو نے مجھے توڑ دیا۔ تو پھر وہ تمہارے پاس کیوں آئی؟ تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ تمہارا دل کیا واقعی صرف میرا ہے؟ وہ تکلیف میں تھی۔ زہرا، تم میری روح ہو، تم بغیر میں ایک خالی جسم ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے رحمان کہ یہ محبت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، کہ تمہارا دل دوبارہ کسی اور کی طرف نہ چلا جائے۔ مجھے بٹا ہوا شوہر نہیں چاہیے، مجھے پورے تم چاہیے۔ رحمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارا شوہر نہیں بٹے گا، میں تمہارا ہوں مکمل طور پر۔ سحر کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اب صرف تم ہو۔ تمہاری خوشبو میری سانس ہے، تمہاری آواز میری دنیا ہے۔ زہرا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، ایک نرم سی چمک تھی۔ وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی مجھے احساس نہیں ہوگا کہ میں دوسری ہوں، کہ تمہاری آنکھوں میں صرف میرا عکس ہو۔ رحمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وعدہ نہیں، یہ میری زندگی کا فرمان ہے۔ تم پہلی ہو اور آخری ہو، اور ہمیشہ صرف تم ہی رہو گی۔ تمہارے بغیر میری راتیں اندھیری ہیں، تمہارے ساتھ میری صبح روشن ہے۔ زہرا نے اس کے گلے سے لگ کر آنسو بہائے، مگر اب وہ خوشی کے تھے۔ غلط فہمی ٹوٹ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری پاکیزہ محبت نے جنم لے لیا تھا، جو اب کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے، سحر کی طلاق ہو چکی تھی اور وہ ایک اچھے لڑکے سے شادی کر کے خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب حسد نہیں تھی، سکون تھا۔ حویلی میں اب ایک نئی رونق تھی۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا میں پھول کھل رہے تھے، جیسے قدرت بھی ان دونوں کی محبت کا جشن منا رہی ہو۔ ایک شام غروب آفتاب کے بعد زہرا حویلی کی چھت پر کھڑی تھی۔ سرخ دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کے بال کھلے تھے۔ رحمان
چپکے سے پیچھے سے آیا۔ اس نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ زہرا نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سوچ رہی ہوں کہ اب میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ پہاڑ مجھے اتنے پیارے لگیں گے۔ یہ حویلی، یہ روایات، یہ سب پہلے مجھے قید لگتی تھی، مگر آج یہ میری دنیا ہے، کیونکہ وجہ تم ہو رحمان۔ تم نے مجھے یہاں روک لیا، مگر زبردستی سے نہیں، محبت سے۔ رحمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ غروب آفتاب کی نارنجی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے پہلی رات؟ رحمان نے پوچھا۔ آواز میں ایک درد بھری یاد تھی۔ تم رو رہی تھی اور میں بھی اندر سے رو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گی، مگر آج تم میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ یہ مسکراہٹ، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی فتح ہے۔ زہرا نے اس کی قمیض کا کالر پکڑا۔ رحمان، مجھے اب بچے چاہیے۔ اس کی آواز میں شرم اور خواہش تھی۔ تمہاری آنکھوں والے، تمہاری محبت والے، جو ہماری کہانی کو آگے لے کر جائیں گے، جو ہمارے درد کو بھلا دیں گے اور صرف خوشی چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے، ہمارے بچوں میں۔ رحمان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو درد سے نکل کر محبت میں بدل گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم پڑھائی مکمل کرو، پھر ہم مل کر یہ خواب پورا کریں گے۔ اس نے زہرا کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ دھڑکن، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ تمہارے بغیر یہ رک جائے گی، مگر تمہارے ساتھ یہ ہمیشہ تیز دھڑکے گی۔ ہمارے بچے وہ ہماری محبت کے گواہ ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کی ماں کتنی خوبصورت ہے اور ان کا باپ ان کی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ زہرا نے اس کے سینے میں سر رکھ دیا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ تم جانتے ہو رحمان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں یہ کہوں گی۔ مجھے یہ پہاڑ پسند ہیں، یہ حویلی پسند ہے، یہ روایات پسند ہیں، کیونکہ یہ سب تمہارے ساتھ جڑے ہیں۔ اب میں کہیں نہیں جانا چاہتی، بس تمہارے پاس، تمہاری باہوں میں، تمہاری محبت میں رہنا چاہتی ہوں۔ رحمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کے ہونٹوں پر، نرم، گہرا اور شدت سے بھرا لمبا بوسہ۔ تم میری جنت ہو زہرا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان روشنی، پیار تھا، ایک ایسی روشنی جو کبھی نہیں بجھے گی۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں رحمان، دل سے، روح سے اور ہر سانس سے۔ رحمان نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اور میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں زہرا۔
اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک، ہمیشہ ساتھ۔ اور اس رات سے ان کی محبت کی کہانی شروع ہو گئی، ایک ایسی کہانی جو درد سے پیدا ہوئی تھی مگر خوشی میں ختم ہوئی، ایک ایسی محبت جو پہاڑوں سے بھی بلند تھی اور ستاروں سے بھی چمکدار۔ ایسے مزید ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔